معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کی کتاب راغ۔ اس شام بھی وہ کراچی سے روانہ کیے گئے اپنے آرکیٹیکٹ کے ترمیم شدہ نقشے پر جھکے کسی راہداری کی اونچائی پرکھ رہے تھے کہ کیا یہاں وہ فانوس لٹک سکتا ہے جو وہ چیکوسلواکیہ سے لائے تھے، اور کسی غسل خانے کے طول و عرض پر غور کر رہے تھے کہ کیا امریکہ سے بمشکل شپ کی گئی سینٹری فٹنگز اس میں فٹ ہو جائیں گی۔ وہ لا تعلق ہو کر نقشے پر جھکے ہوئے تھے۔ عارفین اور ناظرین بار بار ریڈیوگرام پر ریکارڈ بدل رہی تھی، لیکن کوئی بھی دھن انہیں مسرت دینے میں معاون ثابت نہیں ہو رہی تھی۔ آنٹی بابر مغرب کی نماز پڑھ کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں تو انہوں نے فوراً اس آزودگی اور خاموشی کو محسوس کر لیا جو آج ان کے گھر کے اندر تک آ گئی تھی۔ ویل لیڈیز چیئر اپ۔ انہوں نے اینک کے دبیز شیشوں کے پیچھے سے ان لیڈیز کو دیکھا جو پناہ کے لیے آئے تھے۔ ویل لیڈز چیئر اپ۔ انہوں نے اینک کے دبیز شیشوں کے پیچھے سے ان لیڈز کو دیکھا جو پناہ کے لیے آئے تھے۔ لیڈز نے چیئر اپ ہونے کی کوشش کی۔ آنٹی بابر اور عارفین، ناظرین، آپ اپنے کان بند کر لیجئے پلیز۔ تو کیا آپ جانتی ہیں آنٹی، چند فوجی افسروں میں جب یہ بحث ہو رہی تھی کہ کیا میکنگ لو محبت کرنے کا عمل سراسر مشقت ہے یا لطف ہے، تو پاس سے گزرتے بیٹ مین نے کیا کہا تھا؟ شٹ اپ گلریز، مردان نے غصے سے کہا اور اپنی ہنسی کو بھی روکنے کی کوشش کی۔ سوری، گلریز فوراً بیک آؤٹ کر گیا۔ میں جانتی ہوں کہ بیٹ مین نے کیا کہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر اس عمل میں ذرہ بھر بھی مشقت ہوتی تو افسران یہ کام بھی ہم غریبوں سے ہی کرواتے۔ کیوں لیڈز؟ لیڈز ذرا سے شاکڈ ہوئے اور پھر ان کے اعصاب کا تناؤ ذرا سا کم ہوا اور وہ شرمندہ سے لیکن لطف اٹھاتے ہوئے ہنسنے لگے۔ آنٹی بابر بھی کمال کی خاتون تھی۔ کیپٹن گلریز مسلسل اپنے لرزتے ہاتھوں کو اپنے اختیار میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان میں لرزش اتنی تو نہ تھی کہ برابر میں بیٹھا کوئی شخص جان جاتا، لیکن وہ خود جانتا تھا کہ اسے اختیار نہ تھا۔ وہ اٹھا اور مردان کے پاس آ بیٹھا اور بہت آہستہ سے سرگوشی میں بولا، مردان سر، کیا تم ہدایات پر عمل کر رہے ہو؟ مردان ایک مکمل پروفیشنل، ایک مکمل ملٹری مشین تھا اور وہ خوب جانتا تھا کہ کون سی ہدایات، لیکن اس نے اپنے عزیز ترین دوست کیپٹن گلریز خان کو بھی ایک آئیبرو چڑھا کر سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ کون سی ہدایات؟ جو شخص وہ اسی سرگوشی میں ذرا احتیاط سے بولتا تھا، اپنے گھر پر بلکہ جھونپڑی پر، رکشہ یا سائیکل پر قومی پرچم نہیں لگاتا؟ شوٹ دی باسٹرڈز۔ ہاں، مردان نے صرف اتنا کہا، یار شوٹ دی باسٹرڈز۔ اس کے ہاتھ بہت زیادہ کانپے اور اس نے انہیں ایک پھڑ پڑا کر آزاد ہو جانے والے کبوتر کی طرح قابو کیا۔ ہاں لیکن دے آر مسلم سر۔ سو وٹ کیپٹن؟ مردان نے آواز کے غصے سے گلریز کا گویا گریبان پکڑ لیا۔ کھلنا بیرکس کے بعد چیف اور کیا کہتا، کیا کرتا، وہ بالکل درست کہتا ہے، زمین چاہیے، بنگالی نہیں۔ لیکن یار، وٹ اباؤٹ پاکستان؟ ٹو ہیل ود پاکستان، وہ بڑبڑایا۔ گلریز، تم نے انہیں نہیں دیکھا شتیروں سے مادرزاد ننگے لٹکتے ہوئے؟ مردان بمشکل اپنی آواز کو قابو میں رکھتا تھا کہ پارٹی کا ماحول خراب نہ ہو۔ تم نے نہیں دیکھا کہ ان باسٹرڈز نے کیا کیا ہمارے جوانوں کے ساتھ؟ ہم فوج ہیں، لیکن تمہارا کیا خیال ہے کہ ہماری کوئی فیلنگز نہیں ہیں؟ علی شیر بھی وہاں تھا اور گلریز، میں نے، اس کی آواز بیٹھ گئی۔ وہ ایسے بولتا تھا جیسے کنویں میں گرا ہوا ایک فاتر العقل شخص بولتا اور بڑبڑاتا ہے۔ میں ان کے ساتھ ساتھ ان کے لٹکتے جسموں میں سے رشتے خون پر سے اپنے پاؤں بچاتا، گردن ٹیڑھی کیے انہیں پہچانتا ہوا آگے بڑھتا تھا۔ یہ نہیں کہ میں ان میں سے کسی ایک کو خاص طور پر پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا، میں صرف تاریخ کے جبر کے مختلف چہرے دیکھ رہا تھا جن کے کان نہیں تھے، ناک نہیں تھے، اور میرے ذہن کے پردے پر اس لمحے جھکے ہوئے ٹیڑھے چلتے ہوئے اپنے پاؤں کو رشتے خون سے بچاتے ہوئے جو تصویریں تھیں، ان میں یوم آزادی کے موقع پر سال بہ سال سے چھپنے والے قومی دانشوروں کے بصیرت افروز مضامین تھے کہ تحریک پاکستان کیا ہے۔ ابھی تک انہیں یہ علم نہیں ہو سکا کہ تحریک پاکستان کیا ہے اور پاکستان کا مطلب کیا۔ میں اس مقدس مطلب کو
جاننے کی کوشش میں سر ٹیڑھا کیے ان مردہ نوجوانوں کو نہیں، تحریک پاکستان کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا جب میں نے علی شیر کو دیکھا، اور یہی وہ پریسائز لمحہ تھا جب ڈرائنگ روم میں صرف مسز حسین داخل ہوئیں۔ بیگم بابر ہاؤ سویٹ آف یو کہتے ہوئے ان سے لپٹ گئی، اور ان کے وسیع وجود میں مسز حسین کا مختصر سراپا تقریباً روح پوش ہو گیا۔ وہ بہت منی ایچر اور بہت نازک تھیں، اور اس کے باوجود ان کے بدن کے مختلف حصے بہت الگ الگ اور بہت واضح دکھائی دیتے تھے۔ وہ ساڑی میں تھیں، لیکن انہیں بڑی آسانی سے ساڑی سے جدا بھی دیکھنے میں دشواری نہیں ہوتی تھی۔ ان کی آنکھیں بہت زندہ اور بہت تیرتی ہوئی لیکوڈ تھیں، اور ان کی نظر ایک لاپرواہ تتلی کی طرح ہر نوجوان پر بیٹھتی اور اسے فوراً پرکھ کر اٹھتی ہوئی مردان پر بھی رکی، اور ایک ثانیے کے لیے ذرا دیر سے اٹھی اور کسی اور چہرے کی جانب اڑان کر گئی۔ ان کے آ جانے سے رونق آ گئی۔ کھلنا بیرکس یکسر ماضی کا حصہ بن گئی۔ ڈنر سرو ہوا تو اس ڈرائنگ روم کی تاریخ میں پہلی بار توجہ عارفین اور ناظرین سے ہٹی اور کسی اور طرف گئی، اور تھوڑی دیر وہ تتلی وہیں پر ٹھہری۔ مجھے یقین ہے کہ تم مسز حسین کو جانتے ہو۔ بیگم بابر ایک پرفیکٹ ہوسٹس کی طرح ایک نازک اور فیصلہ کن لمحے میں فوراً آگے آ گئیں۔ ان کے خاوند ساردا پولیس ٹریننگ کالج کے پرنسپل ہیں۔ جی بالکل۔ مردان ساردا کا نام پہلی بار سن رہا تھا۔ مسز حسین کی گہری سیاہ اور سیال آنکھیں اوپر اٹھیں، اور ان کے اندھیرے اور جنسی پانی مردان کے چہرے میں پور پور جذب ہو کر اسے بھگونے لگے۔ وہ جانتی تھیں کہ یہ درشت اور کٹھن چہرے والا نوجوان کپتان نہیں جانتا کہ ساردا کہاں ہے، لیکن وہ وطن سے، اپنے لاہور سے دور ہے، اور اس کے سامنے سیاہ آنکھوں والا ایک ایسا دل کو مٹھی میں لینے والا چہرہ ہے جو ہاسٹائل انوائرمنٹ میں ایک معجزہ ہے۔ اور اگر اس لمحے وہ یعنی مسز حسین پیغمبری کا دعویٰ کر دے تو وہ پہلا شخص ہوگا جو ایمان لے آئے گا۔ یہ تاریخ کا نہیں، حالات کا جبر تھا جس میں مسز حسین ہمیشہ بالا دست رہتی تھیں۔ بیگم بابر بہت آسانی سے اور آسائش سے بلکہ آسودگی سے ذرا فاصلے پر ہو گئیں، اور ان دونوں کو ان کے حالات پر چھوڑ دیا۔ ڈو یو رائڈ؟ جی۔ مردان چونک گیا۔ کیا آپ کو گھڑ سواری پسند ہے؟ گھوڑے پسند ہیں؟ پتہ نہیں۔ مردان گفتگو میں گم ہو رہا تھا۔ کاکول کے بعد نہیں جی، یہ ایک مہنگا شوق ہے۔ آپ کسی وقت اکیڈمی آئیں، ہمارے پاس بہت اعلیٰ نسل کے عربی گھوڑے ہیں، ہم رائڈنگ کر سکتے ہیں۔ مسٹر حسین دوسرے کونے میں ظہیر الدین بابر کے کراچی والے متوقع گھر کے نقشوں پر جھکے اتنے محو تھے کہ انہیں قطعی طور پر کوئی خبر نہ تھی کہ ان کی بیگم صاحبہ کہاں ہیں اور کس کے ساتھ محو گفتگو ہیں۔ یہ بے خبری بہت احتیاط سے پرورش کی گئی تھی، اور اسی بے خبری کا اعجاز تھا کہ وہ ایک انتہائی نامناسب انٹیلیکٹ اور شک بری استعداد کے باوجود اتنے اعلیٰ عہدے پر فائز ہوئے تھے۔ کیا آپ رقص میں دلچسپی رکھتے ہیں کیپٹن؟ مسز حسین ایک ایسی بے توجہی سے مسلسل اس کی طرف دیکھتی تھیں جو مکمل توجہی سے کہیں زیادہ چھید کرنے والی اور طاقتور تھی۔ پتہ نہیں جی۔ مردان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ گولف؟ نہیں جی، وہ بہت دنوں سے مشرقی پاکستان میں تھا، اتنے دنوں سے کہ اس کے کھردرے صحت مند بدن میں بہت کچھ جو اسے مردانگی اور شہوت دیتا تھا جمع ہو چکا تھا اور زور مارتا تھا، اور مسز حسین کی بظاہر بے توجہی اسے زور کوشاں دیتی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو اس گرفت سے نکالنے کے لیے ایک نامناسب سوال کر دیا۔ آپ کے بچے ہیں؟ ہاں، اور اس کی ہاں میں بھی وہی شے پوشیدہ تھی کہ ہاں 3 بیٹے ہیں، ابھی چھوٹے ہیں۔ وہ اٹھیں اور سامنے بیٹھے ایک نوزائیدہ قسم کے لیفٹن سے اس کے شب و روز کا قصہ دریافت کرنے لگیں۔ اس کے بعد وہ آنٹی بابر کے نیم روشن ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہر شخص کے پاس گئیں، اسے کسی حد تک اسیر کیا، لیکن مردان ایک شکنجے میں آئے ہوئے پرندے کی بے بسی سے انہیں ہمہ وقت دیکھتا رہا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ کسی زن کا وجود یوں کسی باہوش شخص کو بے وقوف اور بے اختیار کر سکتا ہے۔ یہ صرف وجود تھا، اس کا سحر تھا جو کشش رکھتا تھا، اور پھر سیال آنکھیں تھیں جن کی رطوبت اور گرمی وہاں اثر کرتی تھی جہاں بے اختیاری ہوتی ہے۔ مردان شرمندگی سے آنکھیں نیچی کیے
بہت دیر تک بیٹھا رہا۔ باہر گھنے اور دشمن درختوں کے ذخیرے تھے جن میں بہت کچھ پوشیدہ تھا، وہ بھی جنہوں نے کیپٹن علی شیر کی کمپنی کو آ لیا تھا۔ لیکن یہاں عافیت تھی۔ آنٹی بابر کے گھر کے اندر چین تھا۔ تب اسے احساس ہوا کہ عارفین بہت دیر سے ایک بند کھڑکی کے قریب بیٹھی باہر دیکھ رہی ہے، حالانکہ باہر کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب وہ کسی اور جانب دیکھتا ہے تو وہ فوراً اس کی طرف دیکھ لیتی ہے۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب جا بیٹھا۔ عارفین نے اسے ایک ناراض نگاہ سے نوازا۔ کھلنا بیرکس میرے حواس پر سوار تھی، اس نے توجیہ پیش کی۔ صرف کھلنا بیرکس؟ نیچرلی، وہ آنٹی حسین کی عادتوں کو جانتی تھی، ان کی سحر ترازی سے آگاہ تھی، اسی لیے اس نے پوچھا تھا کہ صرف کھلنا بیرکس؟ عمر میں فرق تو بہت تھا، لیکن آنٹی حسین کی پک اینڈ چوز کی عادت اسے بہت کھلتی تھی۔ اب انہوں نے مردان کو پک کر لیا تھا۔ کم از کم اگلے چند روز تک اس نے آج صبح ممی سے بات کی تھی۔ ممی دوست تھیں اور وہ ان کے ساتھ اپنی زندگی کا تقریباً ہر راز شیئر کر سکتی تھیں۔ جذبات اپنی جگہ، ممی نے درست کہا تھا۔ مردان بہت ہینڈسم ہے، لیکن اس کے علاوہ کیا ہے؟ ایک مڈل کلاس فیملی کا لڑکا ہمیشہ احساس کمتری میں مبتلا ہو کر اپنی اپر کلاس بیوی کی زندگی میں زہر بھرتا رہتا ہے۔ تم بے شک اس کے ساتھ فلرٹ کرتی رہو، لیکن عارفین ڈارلنگ، میں تمہارے لیے ایک سوٹیبل رشتہ تلاش کروں گی، یقین رکھو۔ چنانچہ وہ اس وقت یقین رکھے ہوئے مردان سے بات کر رہی تھی۔ مسز حسین جدھر جاتی تھیں وہ بھی ایک یقین کے ساتھ جاتی تھیں کہ مردان ان کو دیکھے جا رہا ہے۔ یہ یقین انہیں مردان ایسے درجنوں نوجوانوں کو زیر کرنے کے بعد خود بخود حاصل ہو گیا تھا۔ مسز حسین بیگم بابر نے ایک مرتبہ پھر محبت سے مغلوب ہو کر انہیں اپنی وسیع آغوش میں لے لیا۔ آج اتنی خاموش ہیں، پلیز کچھ بجائیں۔ کیوں لیڈس؟ لیڈس نے بے تحاشا تالیاں پیٹیں اور پھر یکدم خاموش ہو گئے۔ مسز حسین نے لاپرواہی سے گرینڈ پیانو کا ڈھکن اٹھا کر کیز کو چھیڑا، ان کے سروں کو پرکھا اور پھر ان کی لمبی انگلیوں کو۔ بورڈ پر بے چینی اور کبھی پرسکون پرندوں کی طرح بیٹھنے اور اڑان کرنے لگیں۔ اپریل لو، اپریل کی محبت صرف بہت نوخیز لوگوں کے لیے ہے۔ اپریل کی محبت ایسی بارشوں کی طرح ہے جو موسم سے پہلے آ جاتی ہیں۔ مسز حسین کی انگلیاں صرف پیانو کیز ہی پر اٹھتی اور بیٹھتی نہیں تھیں، بلکہ اس کی گرمائش کی رگوں پر بھی اٹھتی اور بیٹھتی تھیں اور اسے بے حال کرتی تھیں۔ بہت ساری دھنوں اور کپتانوں اور میجروں کی پرجوش تالیوں کے بعد جب محفل برخاست ہو رہی تھی تو وہ سب سے الگ ہو کر آنٹی بابر کی اجازت سے اوپر سیڑھیاں طے کر کے لاؤنج کے باتھ روم میں اپنے آپ کو ہلکا کرنے کے لیے گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور بند کیا اور ایک کونے میں مسز حسین تھی۔ تمہیں واقعی رائڈنگ نہیں آتی؟ انہوں نے ایسے پوچھا جیسے وہ کسی اعلیٰ ملازمت کے لیے انٹرویو کے لیے آیا ہو۔ اپریل لو، لیکن یہ تو دسمبر تھا، اور اپریل تمام مہینوں میں سے ظالم ترین مہینہ ہے، یا دسمبر؟ نازنین دوہری نیم کوس والی سیڑھیوں سے اپنے آپ میں مگن اترتی آ رہی تھی اور آنکھیں مل رہی تھی، اور وہ ابھی تک نیند میں تھی، اور نیچے ہال میں بے وقت آوازیں سن کر وہ نیچے آ رہی تھی جب اس نے مردان اور شوبھا کو اپنی جانب دیکھتے ہوئے پایا۔ آپا عارفین بھی وہاں تھی۔ انہوں نے آنے سے پہلے فون پر اطلاع تو نہیں کی تھی۔ نازنین آخری سیڑھی پر کھڑی عارفین کے پاس رکی، اسے ایک نظر دیکھا اور پھر مردان اور شوبھا اور آرام کرسی پر فروکش ممی کے برابر میں گزر کر لان پر کھلتی بے ونڈوز کی طرف گئی اور پردے دھکیل کر پیچھے کرنے لگی۔ نہیں عارفین آخری سیڑھی سے اتر کر فوراً اس کے پاس پہنچ گئی۔ پردے مت ہٹاؤ۔ کیوں؟ ممی سو رہی ہیں۔ پھر سو گئی ہیں۔ ٹوٹے ہوئے رنگین شیشوں سے پرے جو آسمان دکھتا تھا اس میں رنگ برنگے گڈے اور پتنگے نیلاہٹ میں تیکھی بل کھاتی کشتیوں کی طرح نہیں تیرتے تھے۔ باہر بلیک آؤٹ تھا۔ رنگین شیشوں سے پرے شہر لاہور کے برج مینارے اور ممٹیاں اور کوٹھے تاریکی کی لپیٹ میں خاموشی اور چپ جیسے تھے، جیسے ان کے منہ کے آگے جنگ کی انگلی رکھ کر کہا گیا ہے کہ بس چپ، بولنا نہیں۔ وارد عام طوائف تو نہیں تھی، دارو عام طوائف تو نہیں تھی، مجرا تو نہیں کرتی تھی، صرف ایک شخص کے لیے ناچتی تھی۔ وہ نورا اس کمرے میں یوں چلتی تھی جیسے ابھی رکے گی
اور پھر اوپر بالکنی کی طرف دیکھے گی اور بازو اٹھا کر ان کا گھیرا بنا کر گردن لچکاتے ہوئے ذرا کولوں کو ایک حرکت دے کر ناچنے لگے گی، لیکن وہ دکھتی نہ تھی۔ باہر ستمبر 1965 کا بلیک آؤٹ تھا۔ ابھی اس کے ہونٹ مرجھا کر دانتوں کے خلا میں لٹکتے نہ تھے۔ اس کی دعوتی آنکھوں کے گرد کوے کے سیاہ پنجوں جیسے نشان ابھی واضح نہ تھے، پھر بھی وہ اس سے عمر میں بہت بڑی تھی۔ ابھی اس لال حویلی میں سلیج اور گرگابیوں کا کاروبار شروع نہیں ہو رہا تھا، اگرچہ مرکزی فوارہ اب بھی خشک تھا، لیکن اس کے تالاب میں جرمن سلیج کے خالی ڈبے، کاریگروں کے ٹفن کیریئر اور گرگابیوں کے ڈھیر نہ تھے۔ انگلستان سے واپسی پر وہ ایک بے کیف زندگی بسر کر رہا تھا۔ بیکار شب و روز نے اسے چڑچڑا بنا دیا تھا۔ وہ اپنے وطن کو سمجھ نہیں سکتا تھا کہ اس کی سمجھ کے دھارے مغرب کے رکھ رکھاؤ اور اخلاقیات سے پھوٹتے تھے۔ وہ ایسا رنگا گیا تھا کہ اس کا رنگ اترتا نہ تھا۔ اس کے لیے وقت درکار تھا۔ گجرانوالہ کی نٹنگ مل میں مختصر ملازمت کے بعد وہ یکدم فارغ اور بیکار ہو گیا تھا۔ ایک گرد آلود گھٹن تھی جس کی اسے عادت نہ ہو پا رہی تھی۔ انہی دنوں اس کے بچپن کے ایک دوست بلاول بٹ کا فون آیا تھا۔ اوئے مشاہدی، اوئے بے وفا، گجرات سے لاہور آیا تھا کچھ قالین اور دریاں فروخت کرنے۔ لاہور ہوٹل کے کمرہ نمبر 21 میں انتظار کر رہا ہوں، آ جا۔ مشاہد لاہور ہوٹل کے کمرہ نمبر 21 میں داخل ہوا تو بلاول بٹ عصر کی نماز کی نیت کر رہا تھا۔ اس نے کن اکھیوں سے اسے بیٹھنے کے لیے کہا اور پھر مکمل خشوع و خضوع سے نماز کی ادائیگی میں مشغول ہو گیا۔ سلام پھیرنے کے بعد وہ اٹھا، جا نماز کو جھٹک کر طے کیا اور پھر سر سے گول ٹوپی اتار کر کہنے لگا، غسل خانے کے ٹب میں بیئر کی بوتلیں برف میں لگی ہیں، پی لو یا نہا لو۔ باہر میکلور روڈ پر شام کی آمد سے ایک مختلف قسم کی زندگی وجود میں آ رہی تھی۔ ایک بہت سجیلا جھالروں والا تانگا کہ جس کا گھوڑا اتراتا ہوا چلتا تھا ان کے قریب آیا۔ بلاول بٹ جیسے اسی کا منتظر تھا، پچھلی نشست پر برا جمع ہوا، مشاہد کو برابر میں مقیم کیا اور کوچوان کی طرف دیکھے بغیر سگریٹ کا ایک طویل کش کھینچتا ہوا کہنے لگا، چل بھائی۔ تانگا چلنے لگا، گھوڑا سر ہلاتا ہوا، پھندنے اچھالتا ہوا اور گلے میں بندھی گھنٹیوں کے ترنم سے لطف اندوز ہوتا چلنے لگا، جیسے وہ خوب جانتا تھا کہ کہاں جانا ہے اور وہاں جا کر رکا جہاں جانا تھا۔ ہارمونیم کے سروں سے چھیڑ چھاڑ، طبلے کی گہری تھاپ اور آوازیں، روشنیوں میں بھیگتی دل کو خوشی دینے والی مترنم اور بنی ٹھنی آوازیں۔ لوگ جیسے نمائش گاہ میں چلتے جاتے تھے، اوپر دیکھتے ہوئے جہاں وہ تھیں۔ بیٹھکوں کے دروازے کھلے تھے اور ان کے اندر کے منظر روشن دکھائی دیتے تھے۔ جوں ہی کوئی تماش بین اندر جاتا تو دروازوں کے کیواڑ بند ہونے لگتے اور موتیے کے پھول اور گجرے، عطر کے تنبے اور قربان جائیے کی سنو گے۔ بلاول بٹ اس علاقے میں یوں چلتا جاتا تھا جیسے اپنے حلقہ انتخاب میں گھوم رہا ہو۔ ہر جانب سے، بٹ صاحب سلام علیکم، بٹ صاحب آپ نے ابھی تک وہ دین محمد مجسٹریٹ والا کام نہیں نہ کیا، بٹ صاحب بڑی بے رونقی کر دیتے ہو، اتنے دن جدائی ڈال کے، ہم تو مرنے والے تھے، شکر ہے چہرہ دکھائی دیا ہے۔ بٹ صاحب بچے کو گرامر اسکول میں داخل کرا دے جان، اسے اپنا ہی بچہ سمجھے نا، ضروری ہے کہ فارم میں بچے کے باپ کا نام بھی درج ہو۔ 2-3 پسندیدہ کوٹھیوں پر ایک ایک گانا سن کر، بائی جی پر مناسب مالیت کے نوٹ نچھاور کر کے بلاول بٹ کو پہلی بار احساس ہوا کہ اس نے یہاں آنے کے بعد یوں بھی پہلی بار مشاہد کی طرف دیکھا تھا کہ یہ اس کا شعبہ نہیں اور وہ اس کار خیر میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتا۔ واپسی پر بھی وہی تانگا منتظر تھا۔ بلاول بٹ نے پچھلی نشست پر اپنے آپ کو آرام دہ کیا اور پھر اتنا ہی کہا کہ چل بھائی۔ لوہاری دروازے کے اندر رات کے اس پہر صرف حاجی نہاری والے کے ملازم دیچکے صاف کر رہے تھے۔ مٹھائی کی ایک دکان کے باہر صرف ایک بلب روشن تھا اور چند لوگ اس کے نیچے بیٹھے تاش کھیل رہے تھے۔ تنگ گلیوں میں جب تانگا چلتا تو ان کو بھر دیتا اور گھنٹیوں کی آواز دو چند ہو کر اوپر اٹھتی اور جھروکوں اور بالکنیوں میں جذب ہو کر مدھم پڑ جاتی۔ اب ہم کہاں جا رہے ہیں مشاہدی؟ یار تجھے ایک ٹھوئیں ورگی رن سے ملاتے ہیں، ہے تو ذرا وڈیری، پر کیا نخرہ ہے اور کیا کرینہ ہے، اور کرینہ ایسا جانے من کہ روح کھینچ لیتی ہے۔ تم جانتے ہو کہ میں
اوے تو چل تو صحیح۔ پیچدار اندھیری سیڑھیوں پر اندازے اور احتیاط سے قدم رکھتے اوپر جاتے تھے۔ محلے میں خاموشی تھی اور کسی کو شک نہ ہو سکتا تھا کہ وہ اندھیری سیڑھیوں پر اندازے اور احتیاط سے قدم رکھتے اوپر جا رہے ہیں۔ ابھی بھی تاریکی تھی اور اس میں ایک شاندار عمارت کی پرچھائیاں تھیں۔ برآمدے، ایک بہت بڑے صحن پر کھلتی درجنوں کھڑکیاں، اندھیرے میں بھی کبھی کبھار جگنوؤں کی طرح شیشے لو دے جاتے، اور نیچے صحن میں ایک فوارہ بند پڑا تھا۔ اسے انہوں نے سوتے میں جگایا۔ بسم اللہ باؤ بلال بٹ جی، بسم اللہ۔